السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں نا، وہ بات کرنا چھوڑ دیں تب بھی آپ کا برا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے صرف جبار اور قہار ہو سکتا ہے، جبکہ ابھی اس نے آپ کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ابھی وہ آپ کی قیامت نہیں لایا، وہ آج بھی آپ کو سانس لینے میں دشواری نہیں دے رہا، آج بھی وہ آپ کے قریب ہے، وہ آپ کی دعا سنتا ہے۔ جب آپ بہت روتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اوپر نیند طاری کرتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ بہت رونے کے بعد اونگ کیوں آتی ہے؟ کبھی سوچا ہے محبت میں سکون کیوں نہیں؟ کئی لوگ ہمارے ارد گرد محبت میں ٹوٹے ہوتے ہیں۔ بہت لوگوں کو محبت مل بھی جاتی ہے لیکن سکون نہیں مل پاتا۔ کبھی سوچا سکون اور محبت ایک ساتھ کیوں نہیں ملتے؟ کیونکہ ہماری محبت کی وابستگی انسانوں سے ہوتی ہے اور بشر کو بشر کی محبت نہیں جچتی، بشر کو صرف واحد کی محبت جچتی ہے۔ بس یہی وہ وجہ ہے کہ ہماری محبتیں ہماری طرح ناممکن رہ جاتی ہیں۔ بندے کی محبت زمین پر لا گراتی ہے اور واحد کی محبت آسمانوں تک لے جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیں انسان کی محبت بڑا ذلیل کرواتی ہے۔ یہ اصل میں ٹھوکر ہوتی ہے جو ہمیں لگتی ہے، یہی ٹھوکر وسیلہ ہوتا ہے ہمارا صراط مستقیم پر آنے کا۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ ایک ٹھوکر پر ہی سنبھل جائے۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایک بار گرا کے ہمیشہ کے لیے اٹھانا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ مطلب آپ اپنے رب کو یاد ہیں، اتنے گناہوں کے بعد بھی وہ آپ کو سنبھالنا چاہتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ اس کا دل بھر جاتا ہے، لوگ اس کے دل سے اتر جاتے ہیں یا پھر دل سے نکال دیے جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے انسان ہمیشہ کے لیے نایاب نہیں رہتا اور نہ ہی کسی کے دل میں ہمیشہ کے لیے قیام کر سکتا ہے۔ یا لوگ مرنے والوں پر دو آنسو بہا کر پھر سے اپنی زندگیوں میں مگن ہو جاتے ہیں، اور تم چاہتے ہو کہ تم لوگوں کی زندگی میں خود کو ضروری پاؤ جبکہ محض ایک ضرورت کی طرح استعمال کیے جاتے ہو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کی قدر صرف دو بار ہوتی ہے، ملنے سے پہلے اور کھو دینے کے بعد۔ بہتر ہے کہ ایسے لوگوں سے خاموشی سے بغیر کسی شکوہ و شکایت کیے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ وقت انسان کی قدر سکھا دیتا ہے، مگر اس وقت میں ہمیں ان کی طلب نہیں رہتی، پھر بس ان کے پاس ملال کے علاوہ کچھ نہیں رہتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زندگی میں کسی کو اپنا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ سے محبت کرے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور اگر نفرت کرے تو اچھائی بھول جاتا ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تم نے اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ تو دیے ہیں مگر دل سے نہیں چھوڑے۔ تم اب بھی چاہتے ہو کہ کاش میرا فیصلہ وہی ہو جو تمہاری خواہش ہے۔ یہ کیسا اعتبار ہے بھلا؟ سمندر کے بیچ کھڑے شخص کو اس بات سے کیا غرض کشتی آڑ لگے گی یا پار؟ اسے تو بس یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں ڈوب بھی گیا تو یہ میرے لیے آر پار جانے سے بہتر ہوگا۔ یہی تو اعتبار کا امتحان ہے۔ اللہ جتنی محبت اپنے بندے سے کرتا ہے وہ آپ کے گمان سے بھی آگے ہے۔ ہم صرف وہ دیکھتے ہیں جو ظاہری خوبصورت ہے، جبکہ اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا خوبصورت ہے۔ یقین کرو، جس دن اس اعتبار پہ فیصلہ اللہ پہ چھوڑو گے کہ جو بھی ہوا میرے لیے وہی بہترین ہوگا، اس دن نہ صرف آپ بے چینی سے نکل آئیں گے بلکہ فیصلہ آپ کے یقین سے بھی زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ اللہ ساری دنیا اور لوگوں کے دلوں میں سمیٹ کر ان کی سوچ کے رخ تک بدلنے پر قادر ہے۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سی چھوٹی اور بڑے سی بڑی پریشانی سے، اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت، وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی، وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملا، وہ گواہ ہے تمہارے ہر آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہے۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئے، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا،
اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا، اسی نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا، اس نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا، خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو لیکن اسے سب یاد ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے نا واقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا، وہ بھولا نہیں ہے تمہارے اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو، وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب کر رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کیا ہے یہ میں نہیں جانتی اور نہ جاننا چاہتی ہوں۔ ہر انسان کے لیے محبت کی اپنی تعریف ہے۔ کسی کے لیے محبت دنیا کی خوبصورت ترین شے ہے، وہی کسی اور کے لیے یہ وبال جان بنتی ہے۔ کسی کو محبت نے آسمان پر پہنچا دیا اور کسی کو زمین بوس کر ڈالا۔ یہ 4 حروف سے بنا چھوٹا سا لفظ ہر ایک کے ساتھ ایسا سلوک نہیں رکھتا۔ یہ لفظ اشرف المخلوقات کے اندر کی دنیا میں کیا طوفان مچاتا ہے، اس کا اندازہ صرف اسی کی اپنی ذات اور اس کا رب جانتا ہے۔ اس لیے تو لوگ محبت میں اللہ سے قریب ہو جاتے ہیں، اس کے دل میں محبتوں سے لبریز ہو جاتے ہیں۔ بھلے ہی دنیا والے ان کے کردار پر سوال ہی کیوں نہ اٹھاتے ہیں، انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ بس محبت کرتا ہے اور کرتے ہی چلے جاتا ہے۔ ہم نے کیا چاہا، کیا پایا، کیا کھویا، زندگی اس کا نام نہیں۔ زندگی تو عبادت کے لیے ملنے والے چند لمحوں کا نام، وہ تمام لمحات جن میں آپ رب کو یاد کریں، رب کی رضامندی کے لیے کام کریں، وہ سب عبادت۔ پھر چاہے آپ چائے کا پانی چڑھا رہے ہوں، گھر والوں کے لیے روٹیاں پکا رہے ہوں، یا آپ الجبرا میں سر کھپا رہے ہوں، یقین جانیں ہر فعل میں آپ کو سکون تب ہی ملے گا جب آپ یہ سب کسی سے تعریف سننے یا کسی اور دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے رب کے لیے کرو گے۔ یوں آپ کی زندگی عبادت سے عبارت ہوگی، اور بھلا رب کی رضا کے سوا ایک مومن اور چاہ بھی کیا سکتا ہے۔